ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے جس سے قوم کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اس قرآن سے اسی کو ہدایت ملے گی جو قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے، اور اس کے جو مطالبات ہیں، چاہے وہ اوامر ہو یعنی احکام ہو، یا نواہی ہو یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہو، ان کی اتباع کرے۔ تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں قرآن کا سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے قرآن کو سیکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، لوگوں کے ظلم سہے، مار برداشت کیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ ان لوگوں نے مارے کھا کر، پریشانیاں جھیل کر قرآن کو جمع کیا، قرآن کو سیکھا اور آگے تک پھیلایا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی بالکل چھوٹے ہیں اور مدینے سے دور رہتے تھے، قرآن سیکھنے کے پاس ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی بستی کے باہر جو راستہ مدینے کی طرف سے آتا تھا وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جو کوئی قافلہ مدینے سے آتا تو ان سے میں لجاجت کرتا، درخواست کرتا کہ کیا تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو تمہارے پاس ضرور کوئی آیت ہوگی، کوئی اللہ کا کلام ہوگا تمہارے پاس، اگر ہے تو سنا دو۔ تو وہ منت اور سماجت کر کے اس قافلے کو روکتے، اور پھر وہ قافلے والے جن کو قرآن کی ایک ایک آیت یاد رہتی تھی یا ایک ہی آیت، تو وہ ان سے وہ سیکھ لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کی کئی آیتوں کو سیکھا۔ تو منت اور سماجت کرنے پڑتے تھے کہ قرآن کی آیت کو سکھلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا واقعہ آپ نے بار بار سنا۔
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کے گھر پہنچ کر اس کو مارتے تھے، یعنی جب وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ کسی گھر میں قرآن کو دیکھتے تو اس کو سزا دیتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے یعنی قتل کرنے کے ارادے سے حضرت عمر نکلے، تو کسی نے کہا کہ آپ دوسروں کو اسلام سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کے بہن اور بہنوئی روزانہ چھپ کر قرآن پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر، اور اس طرح پڑھتے تھے کہ کوئی تیسرا بندہ سن نہ لے۔ پھر آگے کیا ہوا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا بہن کو بھی اور بہنوئی کو بھی، لیکن وہ اسلام سے نہیں پھرے اور سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے دونوں۔ پھر یہی عمل جو ہے قربانی والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، بلکہ شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی والی کتاب ہے۔ متقی یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خلوت میں ہو یا جلوت میں، مجمع میں ہو یا تنہائی میں، اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت والی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ مجمع میں، نہ تنہائی میں، ان کو یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی، ان کو اس کتاب سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے واقعے سے ایک یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ ہم اپنے اعمال کو اس طرح ادا کریں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور مسلم شریف میں ہی ہے اور بخاری میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قام رویدن، بالکل آہستہ اٹھتے تھے، وفتح الباب رویدن، اور دروازے کو آہستہ سے کھولتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے میری نفلی عبادت کی وجہ سے، دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے۔ اور ہمارے اجتماعات اور پروگرام کو دیکھ لیں، ایک اذان ہے جو عام دعوت ہے، اس کو جتنی آواز میں آپ پکارو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کی جو عبادتیں ہیں، جلسوں میں بیانات ہے یا دیگر ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں ٹھنڈ والے علاقے ہیں، راتوں رات پروگرام چلتا ہے، جو نہیں سننے والے ان کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا کوئی اور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ مسجد میں زور زور سے بیان کر رہے، اور ان کے سامنے مجمع تھوڑا ہے، 10 15 20 لوگ ہیں، اور بیان کر رہے وہ زور زور سے۔ بعض خطیبوں کی عادت ہوتی ہے وہ چلانا دھاڑنا، یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ تو کہاں گئے تھے، کیوں کیے تھے، یہ اسلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔
یہاں تک کہ حدیث میں ہے، شمائل آپ پڑھیں گے، شمائل ترمذی، تو وہاں حضور اس طرح تلفظ فرماتے تھے، اپنی بات رکھتے تھے قوم کے سامنے کہ لکھنے والا لکھ لیتا تھا. اور بعض روایت میں ہے کہ بعض اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو 2 بار 3 بار دہراتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کو کہا کہ آواز تم آہستہ کرو، تم اتنی ہی آواز بلند کرو جتنا تمہارا مجمع جو ہے اتنا وہ سن لے، اس سے آگے تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے مسجد کے باہر. اب ہماری مسجدوں کی حالت دیکھیں کہ گاؤں میں دیہاتوں میں لاؤڈ اسپیکر پہ بیان ہو رہا، جو نہیں سننا چاہ رہے اس کو بھی سنا رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا نہیں کہا، یہ بھی کہا کہ آئندہ اگر تمہاری آواز مسجد سے باہر گئی تو پھر میں تمہیں درے لگاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوڑا تھا، وہ کوڑا لگاؤں گا. جو سننا نہیں چاہ رہے ان کو تم کیوں سنا رہے؟ جس کو سننے کی طلب ہوگی وہ تمہارے مجمع میں آئے گا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے واقعہ کہ ایک صاحب جمعہ کے بعد چند لوگوں کو 5-6 لوگوں کو جمع کیے اور بیان شروع کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، پردہ فرما چکے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا کہ جمعہ کی عبادت کے بعد تھوڑا آرام کرتے، کیونکہ صبح سے وہ عبادت کر رہی ہے، سورہ کہف ہے وغیرہ ہے، تسبیحات ہے، یہ سب چیزیں ہیں، گھر کی صاف صفائی ہے، نہانا ہے، پھر عبادت میں لگنا ہے، تھک جاتی تھی. تو جمعہ کی نماز کے بعد وہ تھوڑا آرام کرتے تھے. اب وہ صاحب زور زور سے بیان کرنے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مدفون ہے، وہ بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا. یہ کھڑکی یوں سمجھیے. اب ان کو خلل ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، بلکہ اس بندے سے کہلا بھیجایا کہ اگر تمہاری آواز پست نہیں ہوئی، ہلکی نہیں ہوئی، تو حضرت عمر سے کہلوا کر تمہیں کوڑے لگواؤں گا. تو اس سے ان احادیث سے اور ان آثار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے یا اپنی عبادت کرتے ہوئے اس عبادت سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا. اور یہ قرآن کا بھی مطالبہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان سے بھی تکلیف نہ ہو اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہ ہو. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے ایمان والے محفوظ رہے یا دوسرے لوگ محفوظ رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ طواف فرما رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ میں طواف کرتے کرتے ایک جگہ رک گئے اور فرمایا کہ بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، تیری عظمت بڑی ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے، تو قابل عزت ہے. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اے کعبہ، تیری عزت، تیری حرمت، تیری آبرو، تیرے تقدس سے بھی بڑی ایک اور چیز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رک گئے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کعبۃ اللہ سے بھی بڑی عظمت والی ہے اور کعبے سے بھی بڑی حرمت والی ہے اور کعبے سے بھی زیادہ احترام والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارز المسلم، مسلمان کی عزت، و مالہ اور مسلمان کا مال، اور مسلمان کی آبرو، مسلمان کی جان، مسلمان کی مال، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو یعنی عزت.
یہ تینوں چیزیں کعبے سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ کو توڑے یا اس پر چڑھ کے کوئی پھاوڑا مارے تو سارے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنی جان گنوا دیں گے اس کے دفاع کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ترمذی کی ابن ماجہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کعبے سے بھی بڑی چیز جو ہے مسلمان کا ناحق، یعنی کہ مسلمانوں کا خون ہے، مسلمانوں کا مال ہے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو ہے۔ اب ہم ان تینوں باتوں پر ہم اپنے اندر یہ غور و فکر کریں کہ کیا کسی کی جان ہم سے محفوظ ہے؟ کسی کو ہم نے مارا ہے ناحق، کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا زخمی کر دیا ہے یا قتل کر دیا یا ہماری وجہ سے کوئی قتل ہوا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو توڑنا کم چھوٹا گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو ناحق نقصان پہنچانا اور ناحق تکلیف دینا، ناحق اس کو زخمی کرنا، قتل کرنا، یہ بڑا گناہ ہے کعبۃ اللہ کو توڑنے سے۔ اور مسلمان کا مال یہ بھی کعبۃ اللہ سے بڑا ہوا ہے، کعبے کے احترام سے بڑا ہوا ہے، کعبے کے تقدس سے بڑا ہوا ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس نے کسی کا مال ناحق نہیں کھایا ہو؟ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سے مسلمان ہیں جو ناحق دوسروں کا مال کھاتے ہیں، بہانے سے، لوٹ کر، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، چاہے وہ تجارت میں ہو یا زراعت میں ہو یا کاروبار میں ہو، ان تمام چیزوں میں جھوٹ بول کر کسی سے مال ہڑپنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کا مال ناحق کھانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَلِعَرْضِ الْمُسْلِمِ، عرض المسلم، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو یہ بھی کعبے کے تقدس اور کعبے کے احترام سے بڑھا ہوا ہے کہ کعبے کو توڑنا چھوٹا گناہ، لیکن کسی مسلمان کے آبرو پر اور اس کی عزت پر حملہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم باتوں باتوں میں کسی مسلمان کی آبرو اور اس کی عزت اچھال دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کعبہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے۔ باتوں باتوں میں اس کے متعلق ہم چغلی کرتے ہیں ناحق، اس کی عزت سے کھیلتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں پر بہتان لگاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، جہاں چند دوستوں کی محفل لگی غیبتیں شروع ہو گئی۔ وہ غیبت کس کی؟ کسی دوست کی ہوگی، کسی دوست کی عزت کو ہی اچھالنا ہے، کسی دوست کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، کسی دوست پر یا کسی پر بہتان لگانا ہی ہوتا ہے۔ ارے فلاں صاحب دیکھو نا، ایسا آتے ایسا جاتے۔ آپ ڈائریکٹ ان کو بولو کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ نکال لو، لیکن لوگوں کو بولنا اس کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی آبرو اور اس کا مال اور مسلمانوں کا خون یہ احترام میں کعبے سے بڑھا ہوا ہے۔ نیز مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، من المفلس، غریب اور نادار کون ہے تم میں سے تم جانتے ہو کہ غریب اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ظاہری معنی مراد لیا اور کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، یا رسول اللہ ہم میں غریب اور نادار مفلس وہ بندہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، یعنی جس کے پاس کچھ مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی
أن يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد ويقتص هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسنات فطري عليهم ثم طري في النار. صحیح روایت ہے کہ میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت سارے روزے لے کر، یعنی وہ روزے جو قبولیت کو پہنچے، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا وہ، بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، اور بہت سارے صدقات اور زکوٰۃ وہ ادا کیا ہوگا اور اس کے ثواب اس کے ساتھ ہوں گے پہاڑوں کے برابر، لیکن وہ اس حال میں آئے گا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی۔ اب بتائیں ہماری زبان سے کتنی مرتبہ ناحق گالی نکل جاتی۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا۔ وَضَرَبَ هَذَا، یا کسی کو مارا ہوگا ناحق۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق۔ فَيُقْعَدُ، اس کو بٹھایا جائے گا، بیٹھو دیکھو تمہارے نیکیاں یہ بڑے بڑے ہیں، یہ نمازوں کے، یہ روزوں کے، یہ زکوٰۃ اور صدقات کے، اور یہ تمہارے نفلی عبادات کے، یہ تمام جو ہے یہ نیکیاں ہیں۔ پھر بلایا جائے گا بھائی دعوے دار کون کون ہیں، آ جاؤ، کس کو انہوں نے مارا تھا ناحق۔ تمام دعوے دار آ کر سامنے کھڑے ہوں گے، کن کن پر الزام لگایا تھا اس نے، قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، ان تمام کو سامنے بٹھایا پھر لایا جائے گا۔ کس پہ یعنی کس کا خون بہایا تھا لایا جائے گا، کس کا مال ناحق کھایا تھا سب کو لایا جائے گا۔ جتنے ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوں گی اور دنیا میں ان سے ہم نے معافی نہیں مانگی ہے، ان تمام دعوے داروں کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا تم اپنے جو تم پر الزام لگا تھا اس کے بقدر اس کی نیکیاں لے کے جاؤ۔ نماز کی نیکیاں ختم۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا کہ اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی، لے لو اس کے روزوں میں سے، اس کی روزے کی نیکیاں ختم۔ تیسرا بندہ آئے گا اس نے مجھے مارا تھا، لے لو نیکیاں اس کی۔ ایک اور بندہ وہاں پر اٹھے گا، کہے گا کہ اس نے میرا مال کھایا تھا ناحق، مجھے دھوکہ دیا تھا، آؤ اس کی نیکیاں لے لو۔ حدیث میں ہے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی دعوے دار باقی ہے کہ اس نے میری بھی حق تلفی کی تھی، تو کہا جائے گا اب تم لوگ اپنے گناہ اس پہ ڈال دو، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فَطُرِحَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر تمام لوگ جن کی حق تلفی کی تھی وہ اپنے گناہ اس پر لاد دیں گے، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہونے کی وجہ سے فَطُرِحَ فِي النَّارِ، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اگر آپ نے ان کو ادا کر دیا بہت اچھی بات ہے، اور ادا نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی آپ نے کوئی بڑا گناہ کیا جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، معافی مانگے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن ہم نے کسی مسلمان کی یا کسی انسان کو تکلیف پہنچائی اور اس سے معافی بھی نہیں مانگی، کسی کی غیبت کی اس سے معافی بھی نہیں مانگی، کسی کو ناحق ستایا اس سے معافی بھی نہیں مانگا، کسی کو ناحق گالی دی معافی بھی نہیں مانگا، تو یہ تمام دعوے دار قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے۔ پھر کہاں کے روزے اور کہاں کی نمازیں اور کہاں کے صدقات اور کہاں کے حج اور کہاں کے عمرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان اور سچا پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے یا دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے اوپر جن کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کر دیں، نہ جانے کب زندگی کی
شام ہو جائے. ایک اللہ والے نے یہ سبق سیکھا ایک برف بیچنے والے سے کہ وہ برف بیچ رہا تھا, یعنی آئس بیچ رہا تھا, اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ بھائی میرا برف خرید لو تم لوگ. بازار کے اندر وہ آواز لگا رہا تھا کہ میرا برف جو ہے وہ پگھل رہا ہے, اگر تم نہیں خریدو گے تو وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا, مجھے منافع نہیں ہوگا. ہماری عمر بھی آہستہ آہستہ, سیکنڈوں سیکنڈ, منٹوں منٹ, گھنٹوں گھنٹہ, دنوں دن, ماہوں ماہ, سالوں سال کم ہوتی جا رہی. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں. اس سے پہلے ہمارے اوپر اللہ کے حق ہے کہ ہم سے بہت سے روزے چھوٹ گئے, ان کو ادا کر دیں. اگر ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں, ان سے روزے چھوٹ گئے تو ان کے کفارے آپ ادا کر دیں, ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. ہم صحت مند ہیں تو ہم خود روزہ رکھیں, نمازیں نہیں پڑھی تو ان کی قضا کر لیں, کسی کا حق لیا ہوا ہے تو دے دیں. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن سرخرو فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.